ذرا تصور کریں آپ ایک بے آب و گیا صحرا میں کھڑے ہیں، سورج کی تپش سے ریت دہک رہی ہے، آپ کے سامنے ایک ایسی عمارت کھڑی ہے جسے دیکھ کر آج بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لاکھوں پتھر، ہر پتھر کئی ٹن وزنی، لیکن جوڑ ایسا کہ درمیان میں سوئی بھی نہ جائے۔ سوال یہ ہے 4,500 سال پہلے آخر کس نے، کیسے اور کیوں یہ اہرام بنائے؟ کیا یہ واقعی فرعون کے مقبرے ہیں یا اس میں کوئی اور راز چھپا ہے؟ یہی وہ راز ہے، یہی وہ سوال ہے جو دنیا بھر کے سائنسدانوں، ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کو صدیوں سے حیران کیے ہوئے ہیں۔ آج کی کہانی آپ کو لے کر چلے گی مصر کی اس ریتیلی سرزمین پر جہاں دنیا کا سب سے عظیم معجزہ اپنی شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 2500 قبل مسیح کے دور سے، جب مصر پر ایک طاقتور بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت کو لازوال بنانا چاہتا تھا۔ اسی خواب نے جنم دیا اہرام جیزہ کو، جو دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں سے واحد ہے جو آج بھی قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنے مقبرے کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے حکم دیا کہ ایک ایسا اہرام بنایا جائے جو آسمان کو چھو لے۔ اس کے لیے ہزاروں مزدوروں، انجینئر اور معمار دن رات محنت کرنے لگے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا صرف انسانی طاقت سے اتنا بڑا کارنامہ ممکن تھا؟ اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر ہر ایک اوسطاً 2.5 ٹن وزنی تھے، اور کچھ پتھر تو 40 ٹن تک کے تھے۔ ان پتھروں کو سینکڑوں میل دور کانوں سے لایا جاتا تھا، بغیر کرین، بغیر جدید مشینری، بغیر اسٹیل کے اوزار۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ ماہرین کے مطابق تقریباً 1 لاکھ مزدور اس کام میں شامل تھے۔ پتھروں کو لکڑی کے رولز پر رکھا جاتا اور کھینچ کر لایا جاتا۔ دریائے نیل کے ذریعے کشتیوں میں بھی پتھر منتقل کیے گئے۔ ریت کے خاص ڈھلان والے راستے بنائے گئے تاکہ پتھروں کو اوپر تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی سائنسدان متفق نہیں ہیں کہ اہرام کو اصل میں کیسے تعمیر کیا گیا۔ اہرام کا ایک ایک زاویہ فلکیات اور ریاضی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اہرام کا رخ بالکل چاروں سمتوں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی طرف ہے۔ اس کی پیمائش میں ایسی باریکیاں ہیں کہ آج کے جدید انجینئر بھی حیران ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اہرام کی اونچائی اور زمین کے دائرے کا تناسب حیرت انگیز ریاضتی ربط رکھتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا قدیم مصریوں کے پاس کوئی ایسا علم تھا جسے آج ہم کھو چکے ہیں؟ مصری تہذیب موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ فرعون کی روح ہمیشہ زندہ رہے گی، اس لیے اہرام کے اندر لمبے راہداریاں، خفیہ کیمرے اور مقبرے بنائے گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اہرام کے اندر آج تک کوئی مکمل فرعون کی ممی نہیں ملی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی مقبرہ تھا یا کچھ اور؟ صدیوں تک لٹیروں نے اہرام کو لوٹا، قیمتی خزانے غائب ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ایک خوفناک عقیدہ بھی جنم لیا، لعنت فرعون۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی فرعون کی ممی کو چھیڑتا اس پر آفت آتی۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات درج ہیں کہ ماہرین آثار قدیمہ اچانک بیماری یا موت کا شکار ہوئے۔ یہ سب محض اتفاق تھا یا واقعی کوئی پراسرار طاقت؟ آج کی ٹیکنالوجی نے بھی حیران کر دیا۔ ایکس رے اور ریموٹ کیمرے کے ذریعے اندر ایسے کمرے دریافت ہوئے ہیں جو پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اہرام توانائی کے ذخیرے ہیں، کیونکہ ان کی ساخت زمین کی توانائی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اہرام کا تعلق خلائی مخلوق سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قدر باریک پیمائش انسانی بس کی بات نہیں لگتی۔ آج اہرام دنیا کے کروڑوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہر آنے والا انسان یہ سوال لے کر واپس جاتا ہے کہ اصل راز کیا ہے؟ کیا یہ صرف فرعون کے مقبرے تھے یا ریاضی، فلکیات اور توانائی کا خزانہ، یا پھر کوئی ایسا پیغام جو ہزاروں سال پہلے ہمیں دیا گیا اور ہم آج تک سمجھ نہ سکے؟ دوستو، اہرام مصر محض پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ انسان کی عقل، ہمت اور تجسس کی انتہا ہے۔ آج بھی جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو سوال ہمارے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اگر 4,500 سال پہلے کے لوگ اتنی بڑی کرشماتی عمارت کھڑی کر سکتے تھے، تو آج ہم اپنی زندگی میں کون سا ایسا اہرام تعمیر کر سکتے ہیں جو وقت کے ساتھ باقی رہے؟ سوچنے کی بات ہے، اہرام صرف مصر کے صحرا میں نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اندر بھی ایک اہرام چھپا ہے، بس اسے
تعمیر کرنے کی ہمت چاہیے۔ احرام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ حقیقی خزانہ دولت یا قیمتی اشیاء نہیں بلکہ علم، ہمت اور عقل مندی ہے۔ ہر سیاح اور محقق کے لیے پیغام یہی ہے، اگر آپ سچائی اور ہمت کے ساتھ آئیں، احرام آپ کو اپنا راز دکھائیں گے۔ اگر آپ کو احرام کے راز معلوم کرنے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ نیچے کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔